نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سامعین حضرات، جیسا کہ تمام احباب اس بات سے واقف ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے اور ہم سب کو اللہ کی بارگاہ کے اندر کامیاب کروانے کے لیے ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر، مومنوں پر، روزہ داروں پر اپنی رحمتوں کا، اپنی سعادتوں کا نزول فرمانا ہے۔ اور خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو رمضان المبارک کی ان گھڑیوں سے کما حقہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج جو میں اپنے سامعین کے سامنے جس اہم موضوع پر اپنی بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ وہ ماہ مقدس ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا ایک روزے کا خاص مقصد بیان فرمایا ہے، اور وہ مقصد تقوی کا حصول ہے۔ جیسا کہ کل کی نشست کے اندر تقوی کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنے ہاں جو مقام، اپنے ہاں جو منصب اور اپنے ہاں جو کامیابی کا معیار قرار دیا وہ بھی تقوی کو ہی قرار دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ نے ہم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ہم سب کی والدہ حوا علیہ السلام ہے۔ ان کی جو اولاد ہے ان سب کو اللہ رب العزت نے گروہوں کے اندر، قبیلوں کے اندر، برادریوں کے اندر تقسیم صرف اس لیے کیا ہے لتعارفوا، تاکہ ہم ایک دوسرے کی پہچان حاصل کر سکیں۔ باقی کسی کو حسب نسب کی بنیاد پر، کسی کو برادری کی بنیاد پر، کسی کو علاقے کی بنیاد پر، یا کسی زبان کے تعصب کی بنیاد پر کسی کو کمتر اور کسی کو ابتری کے مقام پر فائز نہیں کیا۔ اللہ کے ہاں برادری کی، ذات پات کی، نسل کی، علاقے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو قدر و قیمت کا معیار، جو اللہ کے ہاں شرف کا معیار، جو اللہ کے ہاں عزت کا معیار ہے، وہ اللہ رب العزت نے اسی آیت کے دوسرے حصے کے اندر یوں ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی، جو زیادہ پرہیزگار، جو زیادہ نیکیاں کرنے والا ہے۔ تو سامعین حضرات، یہ جو رمضان المبارک ہے اس کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنا ہی بیان فرمایا ہے۔ گویا کہ انسان اگر نیکیاں کرے گا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، قرآن و سنت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے گا، تو وہ رمضان المبارک کا حق ادا کر دے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع نہیں بناتا، یقینی طور پہ وہ قرآن کے ان الفاظ کی بدولت بات سمجھنے کے قابل ہے کہ وہ قرآن و سنت سے دور ہو جائے گا، اور اسلام کی روش، اسلام کے طریقہ کار، اسلام کے ضابطے اور اسلام کے قاعدے سے اپنے آپ کو مستفید نہیں کر سکے گا۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے، برائی سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے،
اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں زمانہ جاہلیت کے اندر بہت بڑا چور تھا، اللہ کے رسول مجھے چوریاں کرنے کا بڑا شوق تھا اور میں بڑا ماہر تھا، لیکن جب سے میں نے دین اسلام کو اور آپ کی رسالت کو مان لیا ہے تو چوری کرنا میرے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کیا آپ کی شریعت کے اندر کوئی ایسی راہ نکل سکتی ہے کہ میرا شوق پورا ہو جائے اور مجھے گناہ بھی نہ ملے؟ وہ میرے آقا جو ساری کائنات سے بڑے دانشور، جو ساری کائنات سے بڑے مفکر اور ساری کائنات سے زیادہ عقل مند بن کے آئے تھے، میرے آقا نے اپنے لبوں پر تبسم کو بکھیرا اور حضور علیہ السلام نے سیدنا حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، ابو مرثد میں نے تیرے لیے ایک راستہ ڈھونڈ لیا ہے کہ تو اپنے شوق کو بھی پورا کر لے گا، گناہ کی بجائے اللہ رب العزت تجھے بہت زیادہ اجر و ثواب بھی عطا کرے گا۔ سیدنا حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ مجھے جلدی سے وہ حکم فرمائیں کہ جس کے ساتھ میرا شوق بھی پورا ہو اور مجھے نیکیاں بھی حاصل ہو جائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم مکہ میں چلے جاؤ، وہاں پر کفار نے جو آپ کے مسلمان بھائیوں کو قیدی بنا کے رکھا ہے، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو تو آزاد کروا کے مدینہ بھیجا کر، اور چوری کرنے والا جو تیرا شوق تھا وہ بھی تیرا شوق پورا ہو جائے گا، اور اس کے بدلے کے اندر مسلمانوں کو آزادی دلوانے کی وجہ سے، مدینہ کا راستہ دکھلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو اجر و ثواب بھی عطا کرے گا۔ تو معزز سامعین، جو بات میں آج بتلانا چاہتا ہوں، تقوی کی برائی سے کیسے بچا جا سکتا ہے، حضور کا فرمان سن کر حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر تشریف لے گئے۔ رات کی تاریکی کے اندر جب وہ مکہ کے ایک بازار سے گزر رہے تھے تو ایک عورت جس کے ساتھ آپ کے زمانہ جاہلیت میں تعلقات تھے، اس نے اپنے دروازے کے اندر سے حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا اور کہا کہ ابو مرثد جلدی سے میرے پاس آ جا، تو کہاں چلا گیا تھا مجھے چھوڑ کر، جبکہ میرے تیرے ساتھ بڑے روابط تھے؟ تو سیدنا حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، میں تیری طرف دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، اب میں تیرے بارے میں سوچنا بھی حرام سمجھتا ہوں، تو واپس چلی جا، اس لیے کہ اب میں کالی کملی والے کا غلام بن چکا ہوں، لہذا میں تیری طرف دیکھنا بھی حرام سمجھتا ہوں۔ یہ اس کا نام تقوی، اس کا نام طہارت، اور اس کا نام متقی بننا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ساری کائنات کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب میری امت کے کسی نوجوان لڑکے کو، نوجوان مرد کو، ایک فحشہ، حسین و جمیل، دولت مند اور حسب نسب والی عورت اپنی طرف برائی کے لیے بلائے، لیکن وہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، اللہ کا ڈر حاصل کرتے ہوئے، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھاتے ہوئے اپنی زبان سے اتنی بات کہہ دیتا ہے، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ میں نے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے تمام تر اعمال کا جواب دینا ہے، وہاں پر ذرا سی میری نیکی کا اجر بھی مجھے دیا جائے گا اور ذرا سی برائی کی مجھے وہاں پر سزا بھی دی جائے گی۔ یہ جب انسان اس بات کو سامنے رکھ کے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے تو امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تقوی اختیار کر جانے والا جو نوجوان ہوگا قیامت والے دن جب اللہ کے عرش معلیٰ کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، ایسے تقوی اختیار کرنے والے نوجوان کو اللہ رب العزت اپنے عرش معلیٰ کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو معزز سامعین، بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو تقوی کا مفہوم رسول پاک کے ذریعے ہمیں بتلایا ہے، وہ ہر برائی کے کام کو چھوڑ دینا ہے اور ہر نیکی کے راستے کو اپنا لینا ہے، ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ، جلوت کے اندر، خلوت کے اندر انسان اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے، اپنے دل کی طہارت کو ممکن بنائے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنی سوچوں کی حفاظت کرے، اپنے دل و دماغ کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنے وجود کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنی نگاہوں کے ساتھ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور ایک دفعہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر جب مصر کا علاقہ فتح ہوا
تو سیدنا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ امیر لشکر تھے. جب وہ مصر کے علاقے کو فتح کر چکے تو یہود و نصارہ نے بہت بڑا پلان کیا. انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو فتح حاصل کرنے سے روک دیا جائے، مسلمانوں کو برباد کر دیا جائے. انہوں نے ایک بہت بڑی چال چلی جو کہ یہود و نصارہ کی مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو پسپا کرنے کے لیے ہمیشہ سے روش رہی ہے. انہوں نے راستے پر بناؤ سنگار کر کے نوجوان لڑکیوں کو کھڑا کر دیا اور ان کو رقص کرنے پر تیار کر دیا، تاکہ یہاں سے جب صحابہ کرام کا جماعت اور گروہ اور جتھا گزرے گا تو وہ ان کی طرف جب دیکھیں گے تو ان کے ایمان جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، اور وہ اپنے اسلام کی جو دولت ہے اس کے لیے مکمل طور پہ جو ضابطے کے طور پر یہاں پر فتح حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں وہ فتح حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے. جب صحابہ کرام کا یہ گروہ گزرنے کے لیے تیار ہوا تو سیدنا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سارے کے سارے منصوبے کا پتہ چل گیا. انہوں نے سارے کے سارے مسلمانوں کے لشکر کو روک لیا اور انہوں نے مدینہ کے اندر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ایک خط لکھا کہ آپ مجھے یہ بتلائیے کہ مصر کے اندر یہ معاملہ بن گیا ہے، اب ان کے ساتھ کیسے نپٹا جائے اور کیسے مسلمانوں کو اس چال سے بچایا جائے. تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کاغذ پر قرآن پاک کی آیت کو لکھا کہ مومنوں سے کہہ دیا جائے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلا کرے، وہ کسی کی طرف اپنی نگاہوں کو میلی طرز کے ساتھ نہ ڈالا کرے. یہ خط لکھ کر آپ نے جب مصر کے اندر بھیجا تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خط ملا انہوں نے فوری طور پہ صحابہ کرام کے سامنے اسی آیت کی تلاوت کر دی. اب ساری کی ساری جو عورتیں ہیں وہ سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور وہ رقص کر رہی ہیں، بناؤ سنگار کر کے مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن صحابہ کرام کا جو گروہ تھا وہ قرآن پاک کی ایک آیت کو سن کے آیا تھا. ان کے دل میں تقوی پیدا ہو چکا تھا، خوف خدا پیدا ہو چکا تھا، برائی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا اور نیکی کرنے کا جذبہ ان کے دل کے اندر امڑ آیا تھا. جب صحابہ کرام کا یہ سارے کا سارا گروہ گزر گیا اور چند صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تو ان عورتوں نے اپنی طرف ان کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ ہمیں انسان نہیں لگتے بلکہ یہ آسمان سے اللہ رب العزت کے ملائکہ لگتے ہیں جو سارے کے سارے گزر گئے ہیں، لیکن وہ ہماری چال کے اندر نہیں پھنسے ہیں. صحابہ کرام سے جب انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے ہماری طرف دیکھا کیوں نہیں ہے، یہ میرے رسول کے تربیت یافتہ صحابہ کرام ہیں، یہ متقی صحابہ کرام ہیں، یہ نیکی کرنے والے صحابہ کرام ہیں، یہ بدی سے اپنے آپ کو بچانے والے صحابہ کرام. آگے سن عورتوں کو جواب دیتے ہیں نگاہوں کو جھکا کر بڑی نرمی کے ساتھ اپنی آواز کے اندر نرمی پیدا کر کے ان کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ عورتوں ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، لیکن ہم قرآن پاک کی آیت کو سن کر آئے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو نگاہیں جھکا کے چلنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ایسا تقوی کی صورت میں پیدا ہوا کہ سارے صحابہ کرام گزر گئے لیکن کسی نے آنکھوں کو اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھا ہے. معزز سامعین، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو، اس کی سعادتوں کو اسی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جب انسان اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرے، اپنے دل کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرے، اپنے دل کے اندر بدی کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا کرے. اور مجھے اس وقت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ یاد آ گیا. معزز سامعین، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی برائیاں مل کر انبار بن جاتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع ہو کر احد پہاڑ کے برابر سمجھی جاتی ہیں. راستے کے اندر پڑے ہوئے کانٹے کو اٹھا کر پرے پھینک دینا یہ بہت بڑا صدقہ ہے. اور ہمارا اسلام اس قدر نرمی کا، اس قدر محبت کا، اس قدر مودت کا، اس قدر عقیدت اور
پیار کا درس دینے والا ہے کہ چھوٹے سے تکلیف دینے والے کانٹے کو راستے سے ہٹانے پر بھی نیکی کا اعلان کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے اور برائی کا کام اللہ رب العزت نے ہمارے نبی پر ویسے ہی حرام کر دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ راستے کے اندر ایک عورت کو جو کہ مکہ سے باہر کے قبیلے کی رہنے والی تھی، اس کے سامان کو اپنے پاس دیکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ عورت سامان کو اٹھا کے چل نہیں سکتی، اپنی کمر کے اندر خمیدہ پن کو لے کے کھڑی ہے، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، جن کی نیکیوں کو اللہ رب العزت نے لا تعداد اور بے شمار قرار دیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بڑھیا عورت کو دیکھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور حضور آگے آگے چلنا شروع ہو گئے۔ کافی مسافت کو طے کرنے کے بعد جب اس بڑھیا کی کٹیا اور کلی آ گئی تو اس عورت نے کہا، اے بچے یہاں پر، اے نوجوان، اس میری گٹھڑی کو یہاں پر ہی رکھ دیا جائے۔ ہمارے نبی نے اس بڑھیا کا سامان وہاں پہ رکھ دیا۔ واپسی کی تیاری کرنے لگے تو اس بڑھیا نے کہا، اے نوجوان، میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں، تیرے ساتھ میرا تعارف تو نہیں ہے، لیکن اے نوجوان لڑکے کہ میری بات کو یاد رکھ، تو نے میرے سامان کو یہاں پر پہنچانے کے لیے جو نیکی کی ہے، اب میں بھی تیرے ساتھ نیکی کرنا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا، اے بڑھیا، کیا تو میرے ساتھ نیکی کرنے والی ہے؟ کہنے لگی، بیٹا میں تجھے کچھ دے تو نہیں سکتی، میں تجھے اجرت تو نہیں دے سکتی، لیکن میں تجھے اچھی نصیحت ضرور کر سکتی ہوں۔ حضور نے فرمایا، بڑھیا ضرور نصیحت کیجئے۔ کہنے لگی کہ مکہ کے اندر ایک جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگوں کو اپنے جادو میں نعوذ باللہ پھنسا لیتا ہے، تو کہیں اس کے ہتھے نہ چڑھ لے جانا اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک نہ کر بیٹھنا۔ حضور علیہ السلام نے جو نیکی کی تھی، حضور اس کو ضائع کرنے والے نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام اس نیکی کو آگے کس طرح سے پھیلانے والے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بڑھیا تیری یہ نصیحت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو تیرے سامنے نوجوان کھڑا ہے اسی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بڑھیا نے حضور کی اس بات کو سنا، آپ کی رحمت کو دیکھا، حضور کی مودت کو دیکھا، حضور کے پیار کو دیکھا، حضور کی محبت کو دیکھا، تو فوری طور پہ کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیتی ہے۔ تو معزز سامعین، آج کا ہمارا یہ سیر حاصل جو بحث کا موضوع تھا، اختتام کو پہنچا اور بات یہ ثابت ہوئی کہ تقوی نیکی اختیار کرنے کا نام ہے، تقوی بدی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا نام ہے، تقوی ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اپنانے کا نام ہے، تقوی ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے۔ اگر یہ کام ہم کر لیں تو یقینی معنوں میں رمضان المبارک کے مہینے کی سعادتوں سے ہم کما حقوق فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر بدی کے کام سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر کے اندر یہ جو ہماری علامہ احسان اسلامک سی ڈی سینٹر بھائی رحمت اللہ شاکر صاحب نے رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے، میں تمام مقامی علماء کرام کے سامنے یہ اپیل کروں گا کہ اس کار خیر کے اندر تمام دوست احباب بھرپور حصہ لیں اور نیکی کے کام کو آگے پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔